مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر بالفظ جیسے کہ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، اگر جس کو ہم کہیں کہ بھائی غلطی سے آدمی بیان کر دیتا، مسئلہ تو پتہ تھا لیکن بس وہ ایک اس کی وجہ یہ نکل گیا، لیکن اب اس کا ازالہ کا اتنا اہتمام کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ فرمائیں کہ جناب جو جن تک نہیں پہنچاتا ان تک پہنچا دیں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو چونکہ ایک میڈیا کا دور ہے اور لوگ کافی سوال جواب کے سلسلوں میں فعال رہتے ہیں، تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ شرعی مسئلہ بتانا یہ سب سے بہت بڑی جرت ہے۔ یہ بس ہم لوگ اس معاملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جری واقع ہوئے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا فوراً جواب نہیں دیتے تھے، غور فرماتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پھر ضرورت محسوس فرماتے تھے تو جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اور عوام کو تو جوابات دینے کی اجازت بھی نہیں ہے جب تک کسی عالم کا لکھا ہوا اس کو رٹا ہوا یاد 100% ہو، یا وہ باہر شریعت وغیرہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے، اردو اس کی اچھی ہے مثلا، اور وہ دکھا سکتا ہے تو وہ دکھا دے۔ عوام جو مسائل بتاتے ہیں ان کو تو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ شخص جو اہل علم ہو اور مسئلہ بتانے پر ان کو مہارت حاصل ہو، اجازت ہو، اچھا وہ بھی اگر اپنی کوتاہی سے غلط بتائیں گے تو گناہگار اور عذاب نار کے حقدار۔ اپنی کوتاہی نہیں کی، بھول ہو گئی، اپنے طور پر صحیح سمجھ کر دیا کہ میرے مطالعے میں تو یہ آیا ہے یا میری معلومات میں یہ ہے، اور اس نے یہ جواب دیا۔ اب بات کو پتا چلا کہ وہ جواب غلط ہو گیا تھا، ثواب کی اطلاع مل گئی درست مسئلے کی، تو اب جو اہل علم ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یہ گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ اس نے یہ سمجھ کر کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں نے پڑھا ہی ہے، تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن صحیح پتہ چلنے کے بعد اس پر ازالہ کرنا فرض ہے اور فوراً ازالہ کرنا فرض ہے، تاخیر بھی نہ ہو۔ اب اپنے کو سمجھ پڑتی نہیں کہ فوراً ازالہ ہو کیسے، ناظرین آگے پیچھے اور مطلب حاضرین آگے پیچھے، اب یہ
جتنی مطلب ہے کہ پھیلاؤ زیادہ ہو گیا نا، اتنا خوف بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ ایک بار مسئلہ غلط نکل گیا نا، اب وہ واپس لانا اس کا 100% تو ممکن لگ نہیں رہا۔ انہیں فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 100 آدمیوں کے سامنے اس نے غلط مسئلہ بتایا، غلطی ہو گئی، 1900 کے سامنے ازالہ ہونا چاہیے۔ 100 کے سب مثال کے تو 100 کے بجائے لاکھ میں بھی وہ مسئلہ بتا دیا، اور ان 100 میں سے ایک کم تھا جن کو غلط مسئلہ پہنچا تھا۔ تو اب یہ کہ یہ ازالہ بھی پورا نہیں ہوا نا، ایک تو بچ گیا نا، کہ اس تک بھی درست مسئلہ پہنچانا ہے نازک معاملہ۔ بعض علماء کا لکھا ہے احیاء العلوم میں، ایک عالم کا تو پڑھا میں نے احیاء العلوم میں، بزرگ تھے، عالم بزرگ ہی ہوتا ہے، بزرگ ہم لوگ خوش کرنے کے لیے بوڑھے کو بزرگ بولتے ہیں مطلب بزرگ تو، لیکن حقیقت میں بزرگ نے بزرگان دین جس کو بولتے ہیں تو وہ اہل علم ہوتے ہیں عام طور پہ، لیکن صالحین جو ہوتے ہیں نیک بندے، ان کا عالم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اپنے فرض علوم اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ لیکن اب تو حالات ایسے کہ فرض علوم کس کو معلوم، بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ عالم تھے، ان کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو بعض اوقات وہ رو پڑتے تھے اور فرماتے کہ تم کو کوئی یار ملا نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں اتنا بڑا رسک لوں، بھول ہو گئی تو مسئلہ بتانے میں، نہیں بتاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ علماء اس سے پہلے کے بزرگان دین ڈرتے تھے بیان کرنے میں، سننا پسند کرتے تھے کہ بیان کرنے میں تو بہت رسک ہوتا ہے نا، کہ بناوٹ ہو جائے، الفاظ خوبصورت اس لیے لائے بندہ کہ تھوڑا ہی نعرہ لگے، واہ واہ ہو، سبحان اللہ۔ اب تو مقرر بولتا ہے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پتہ نہیں کیوں کرتے ایسا، داد، اب لوگ داد نہیں دیتے تو یار اپنے منہ سے مانگنا میں نے کیسا بیان کیا، سبحان اللہ نہیں بولتے۔ یہ بے باکیوں والے اسٹائل جو نا، یہ نہیں مطلب جمتے نہیں، ٹھیک، کوئی ناراض نہ ہو، میں آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں، بے باکی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کانپتے ہوئے، روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے بیان کرے نا تو بات بنے، لیکن اب ٹھیک ہے رونا نہیں آتا تو کم از کم مطلب اندر اپنے جب بھی بیان کرے نا دین کا معاملہ، دین کی بات، تو اندر یعنی کہ بندہ خوف کرے نہیں، مطلب اور خصوصاً مسائل کا معاملہ یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے سنا، ایک مشہور مقرر ہے، بڑا دبنگ مقرر اور چھا جانے والے مقرر، اس نے مسئلے بیان کیے اور غلط مسئلے بیان کیے، کلپ ملا مجھے۔ اب میں بھی کیا کروں، کیسے ہمت ہو، کیا ہو، بس وہ بھول بھولے میں مطلب اب ان تک اپروچ کروں کہ یا کیا بول گئے، آپ کا فیلڈ نہیں ہے مسائل بیان کرنا۔ مسائل بیان کرنا اسٹیج کے مقرروں کا عام طور پہ فیلڈ نہیں ہوتا، ناراض نہ ہو، یہ فیلڈ ہوتا جو کونے میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول پڑھاتے اور فتویٰ نویسی کرتے، ان کا فیلڈ ہوتا ہے مسئلے بتانا۔ مقررین کا عام طور پہ، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی جو ہے وہ مقرر نہ ہو، مقرر بھی ہوتا ہے، لیکن مقرر یہ کم ہوتے ہیں، ان کا بیان سیریس ہوتا ہے۔ مسجد میں خطاب آتے تو بیان، یہ عام اسٹیجوں پر ان کا اتنا وقت نہیں ہوتا، اگر ساری رات یہ بیان کریں گے تو یہ دن کو دارالفتاء میں کیسے بیٹھیں گے، فتوے کیسے لکھیں گے، یہ تدریس کیسے کریں گے تدریس، فتوے لکھیں گے تو کمزوریاں ہوں گی، پھر تو یہ نہیں نبھا سکتے، ہر ایک کا کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرعی غلطیوں سے بچائے کہ ایک غلطی وہ ساری زندگی کی کمائی پر پانی پھرا سکتی ہے۔ جواب دینا یعنی مسائل بتاتے رہنا کوئی فرض واجب ہے نہیں، ثواب کا کام ہے، یعنی فرض عین نہیں ہے، لیکن ثواب کا کام ہے، بتانا چاہیے، لیکن اس میں خوب سوچ سمجھ کر غلطی نہیں ہو، اس کا پورا خیال۔ بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں، بھلے اہل علم ہوتے ہیں، لیکن اگر غلطی ہو گئی نا تو رجوع کرنا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا، چونکہ چنانچہ کر کے اس کو ہی صحیح ثابت کریں گے یا گھما دیں گے بات کو کہ میری ویلیو خراب ہوگی۔ ویلیو خراب نہیں ہوتی، غلطی تسلیم کرنے سے ویلیو بڑھتی ہے۔ حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد تھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ ایک بار یہ کوفے میں تھے تو ایک صحابہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دے دیا مسئلے کا،
تو بہت بڑے عالم تھے، مطلب جواب دے دیا، وہ پوچھنے والا چلا گیا. بعد میں ان کو صحیح یعنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے، اب کیا ہوگا. اب انہوں نے اب میڈیا کا دور تو نہیں تھا، نہ مائک ہوتے تھے ان دنوں، نہ کوئی اخبارات، نہ ماہنامے، ایسا دور تو تھا نہیں. اب لوگوں تک مطلب کیسے اس آدمی کو ڈھونڈے گا. تو انہوں نے ایک کرائے پر آدمی سے اجارہ کیا اور وہ آدمی گدھے پر سوار ہو کر اعلان کرتا رہا کہ فلاں وقت فلاں مسئلہ جس نے پوچھا تھا وہ حضرت سے ملاقات کر لے، مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے. یا ایک یہ بھی ہے روایت کہ خود گدھے پر، پہلے گدھوں کی سواری ہوتی تھی کھوتے پر، تو کھوتے پر تشریف فرما ہو کر وہ کوفہ شریف کا جو بالکل وہ بارڈر تھا نا، جہاں سے کوفے سے لوگ باہر جاتے ہیں، یا کوئی پگ ڈنڈی تھی ایسی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور وہ بتاتے رہے کہ مجھے اتنے بجے جس نے مسئلہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا، وہ صاحب ہوں تو مجھ سے ملیں. بیچارے اعلان کرتے رہے. آخر ایک آدمی ملی گیا کہ میں تھا وہ. پھر آپ نے اس کو مسئلہ درست بتایا کہ سوال یہ تھا، جواب میں نے یہ دیا تھا جو غلط تھا، اور صحیح جواب یہ نہیں. یہاں تک ان پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، یہ گھبرا گئے تھے خوف خدا سے کہ وہ مسئلہ بتانے چھوڑ دیے تھے انہوں نے. جب یہ آدمی ملا ان کو اور اس کو صحیح جواب دیا، تب ان کے اوسان جو تھے وہ ٹھکانے پر آئے اور یہ اپنے آپ میں آئے، اور اب یعنی کہ یہ روٹین پر آئے اپنی. ایسے تھے ہم لوگوں تو اب پتہ ہی نہیں ہوتا غلط مسئلہ، جب کسی کو نہ سمجھ پڑی ہو تو خوش ہوتے ہیں، یار اچھا سمجھے نہیں لوگ، یار یہ ایسے ہی ہے، چلے یار، انہیں اندھے میں کانا راجا. لیکن اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولنے سے بھی پاک ہے، بھولتا بھی نہیں ہے. قیامت کا حساب بس اللہ ہم سے نہ لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور گناہ کا تو حساب بھی نہیں ہے نا، گناہ پر تو عذاب ہے، گناہ کر لیا تو عذاب، حلال پر حساب ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ میں کتاب ہو یا اسکول کی کاپی ہو یا تسبیح ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو ہاتھ ملانے میں یہ ہاتھوں کے بیچ میں آئیں گے. ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ہاتھ ملانے کے کچھ آداب بھی ارشاد فرمائیے. ہاتھ ملانا اس کو مصافحہ بولتے ہیں، اور اب مصافحہ میں شاید لوگ کم سمجھتے ہوں گے. ہاتھ ملانا تو واقعی یہ کہ کوئی چیز آڑے ہے، جیسے یہ ہے میرے ہاتھ میں، ہاتھ ملایا تو یہ سنت اس سے چھوٹی. بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے، کوئی چیز اس میں روک نہ ہو. جیسے چادر آ جاتی ہے، بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دعا کی پرچیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو چادر تو یوں پکڑ کے دیکھا یوں ملاتے ہیں، وہ ہاتھ لگوانے کے لیے شاید. تو ہاتھ لگوانے کے لیے کسی سے ملا، ہاتھ لگوانا تو پہلے تو ہاتھ سنت کے مطابق ملا لے، بعد میں ٹھیک ہے وہ ٹچ بھی کرا لے، اتنا کو دیر نہیں لگتی اس میں. لیکن ذہن نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر خالی یوں مسکرا کے آتے اور ہاتھ ملاتے ہیں. اور عوام الناس بڑے بوڑھے، آؤ جی بسم اللہ، یہ سلام نہیں ہے. جن کا کلمہ پڑھا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے. ہاں سلام سنت ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو سلام کرنا سنت المؤکدہ ہے. ایک آدھ بار کا ترک برا، عادت بنانا گناہ، حرام.
जहन्नम में जाने वाला काम हो गया ना, गुनाह। तो इसलिए मतलब जब भी किसी से मुलाकात के लिए जाए तो पहले करे सलाम, अस्सलामु अलैकुम, और सलाम भी फिर सलाम करे। हाँ सलाम, हाँ ये नहीं सलाम अलैकुम, ये तो सलाम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। इसी से सुन्नत मुक़द्ददा होगी। अंडरस्टूड है। अगर सलाम वो तो अस्सलाम अलैकुम, यही तो सलाम है ही नहीं ना, ये मुहम्मल जुमले हैं जिनका कोई माना ही नहीं है। तो सलाम किया और फिर दो हाथ से बिला हाइल हथेलियां मिलाना, ये सुन्नत है। और बाद लोग अपना हाथ चूम लेते हैं हाथ मिलाने के बाद। तो अगर किसी बुजुर्ग से हाथ मिलाया और नीयत तबर्रुकन चूमने की है तो सही है, वरना ये खामा का जो हाथ चूमते हैं ना अपना हाथ मिला के, ये भी मकरूह है, उसको मना किया है, ना चूमे। फिर ये कि सलाम करते हुए बाद लोग झुक जाते हैं, तो अगर यूं कम झुका तो मकरूह, और इतना झुक गया हाथ मिलाते हुए कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, नहीं, इसको रुकू की हद तक कहते हैं। तो रुकू की हद तक झुक गया, ये हराम है। तो ये भी एक तादाद है जो झुक जाती है, खासकर बुजुर्गों के आगे झुक जाती है। तो अगर इतना झुका कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, तो ये रुकू की अदना मिकदार है। तो रुकू की मिकदार झुक जाना ये हराम है। हाथ मिलाते वक्त, सलाम करते हुए है ना, हाथ मिलाते वक्त ये ना झुके। अच्छा, अब आप बोलो हाथ चूमने में तो झुकते हैं, हाथ चूमने में झुकना ये जरूरत है। हाथ चूमा किसी का, झुके बगैर चूमना हो नहीं सकेगा। हाथ खींच कर ऊपर चूमना, ये तो उसके लिए ईजा का बाइस हो सकता है, वो बिल्कुल ये इसका न तरीक़ाकार है कोई। तो अब झुकने में हरज नहीं है। जहाँ जरूरत है तो कोई चीज गिर गई, उसको उठाने के लिए होगा, गिरी भी किसी के पाँव के पास है, उसको उठाने के लिए झुका, तो इसमें हरज नहीं है। हाथ मिलाते वक्त झुकने की चूंकि जरूरत नहीं है। यहाँ दो इसका जुज़इया मौजूद है कि थोड़ा झुका तो मकरू, इतना झुका कि रुकू की हद तक पहुंच गया तो हराम, और एक तादाद है कि रुकू की हद तक पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ज़न्ने गालिब है, इसको समझाऊंगा कि मान जाएगा, तो इसको समझाना पड़ेगा, वाजिब हो जाएगा समझाना। मगर ये मसला आपको ही पूरा याद हो और समझाना भी आता हो तो समझाए। ये गलती बहुत हो रही है अवाम में। एक तो सलाम नहीं करते, जवाब नहीं देते, अगर कोई सलाम कर ले तो खाली मिन मिन कर लेते हैं, होंठ हिला देते हैं। सलाम का जवाब देना इतनी आवाज से वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले, लेकिन नहीं देते जवाब, खाली होंठ हिला देते हैं। अगर कहोगे जवाब तो दो, मैंने दिल में दे दिया, तो दिल में नहीं चलेगा, जबान से देना होगा। अब बोलो मेरा कुफले मदीना है, ये हिला दिया, ये कुफले मदीना नहीं है। हमारा कुफले मदीना मदनी कुफले मदीना है। तो इसमें जहाँ शरीयत ने हमें हुक्म दिया तो वो तो अदा करना है। सलाम करना भी सुन्नत है, तो इसमें खाली यूं यूं थोड़ी कर देंगे ये कुफले मदीना है। जबान से बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिक्र अस्कार के लिए खामोश हो जाना कि नहीं मेरा कुफले मदीना है, जबान नहीं चलाऊंगा, तो ये भी सही नहीं। जबान से जिक्र दुरूद करता रहे, नेकी की दावत देता रहे, इनफरादी कोशिश करता रहे। अगर हम किसी से बात करें और वो हमारे लिखने से और इशारे से नहीं हो रहा, यानी नई तरकीब बनेगी, तो ज़रूरत की बात है तो बिल्कुल उससे ज़बान से ही करे, उसको तशवीश में ना डाले कि उसको परेशानी हो। माँ बाप में बेचारे नहीं समझते इशारे, ये करते रहे उसका दिल दुखेगा। ये कुफले मदीना नहीं है। माँ बाप को खुश करना है, भले बोलना पड़े, 1 घंटा बोलना पड़े, आप बोलें जो जायज़ बोलना है और माँ बाप को राजी करें। हमारा कुफले मदीना जो है ना, ये बुरी बातों से बचने के लिए और फजूल गोई की आदत छुड़ाने के लिए है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
اب جیسے امیر سنت نے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. آج کل جو چیز زیادہ تر میں نے محسوس کی جو دو ہتھیلیوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ موبائل فون ہے، کیونکہ اس وقت موبائل فون ہاتھ میں رکھنے کا ایک رجحان اور رواج گویا کہ ایک طرح سے چل رہا ہے. اب جیسے کوئی آئے گا تو موبائل فون ہاتھ میں ہونے سے ہی ہاتھ میں ملایا جاتا ہے، یا کوئی بات کر رہا ہے اور آگے کوئی ہاتھ ملائے گا تو اس سے مطلب کہ وہ اسی طرح ہاتھ ملا لے گا. تو اب یہ کہ موبائل فون اول تو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے اب کوئی جا رہا ہے بات کر رہا ہے یا صوتی پیغام کسی کو دے رہا ہے، اب سامنے سے آنے والا اس کو سلام کرتا ہے، ہاتھ اچھا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ صوتی پیغام بھی دے رہے ہیں، مگر اس دوران اس نے ہاتھ بھی ملانا ہے، اس نے سلام بھی کرنا ہے. اچھا اگلے نے اس کو جس سے بات کر رہا ہے اس کو کہے گا ایک منٹ جی جی، اب وہ یوں کر کے اس کی بات کرنے کے جیب میں نہیں ڈال. ایسی ساری صورتوں کے اندر وہ کیا کرے کہ سنت بھی ادا ہو، اگلے کو بھی پتہ ہو، یہ سارا اس میں کوئی علمی کوئی کلام ہے جس سے ہمیں معلومات حاصل ہو؟ اب یہ کہ کوئی کھانا کھا رہا تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، اس پر جواب بھی واجب نہیں ہے. اسی طرح کوئی مطالعہ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، لوگ مسجد میں آ کر ویسے سلام نہیں کریں گے. مسجد کے دروازے میں السلام علیکم، جیسے ماں بدولت آ گیا ہے نماز کے لیے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ اعلان کر سلام کرتے ہیں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی سلام کا موقع تھوڑی ہے. سلام کے بھی موقع محل ہوتا ہے. تو آپ کو فون پر لگا ہوا اس کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میں خود مجھے بڑی آزمائش ہوتی رہتی ہے. میں کھانا کھانے کے لیے سے اب رمضان حال آ رہا ہوں، ہاتھ دھو کے آیا ہوں، ہاتھ گیلے، تو کوئی بھاگ کے آئے گا، وہ ہاتھ گیلے اس کے ہاتھ بازوں کا تو نہیں ہوتے صاف ہو نہ، وہ کرائیت آتی ہے کہ یار گیلے گیلے آتے اس کے ہاتھ لگیں گے تو مزہ نہیں آتا. اب ہوتا ہے تو موقع محل دیکھ کر آدمی سلام نہیں کرتے. اصل سنت جو ہے السلام علیکم یہ بھول جاتے ہیں اور خالی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. یہ جنرل مطلب میں کہوں نا 99.9 یہ سنت چھوڑ رہے تو چھوڑ رہے. نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ ہاتھ ملانا آتا ہے اپنے کو، کچھ بھی نہیں آتا. کھانا آتا ہے، کھانا بھی نہیں آتا، نگلنا آتا ہے. کھانے کی بھی سنتیں آداب ہیں، سائنسی آداب بھی ہیں اس کے، جو شریعت سے نہیں ٹکراتی جو بات تو وہ ہمارے مفید ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں آتے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی نگلنا آتا ہے. وہ جلدی تھال خالی کر کے دوسرا منگوا لیا جائے، پھر پیٹ پکڑ کے پڑے ہوتے ہیں. ابھی تو شروعات ہے نا. اب پھر دیکھو کھانسی کی ٹیون جو ہے نا ابھی آہستہ آہستہ شروع ہوگی، اور ٹھاں تراویح میں لگے رہیں گے بیچارے. کباب سموسے کھاتے ہیں ٹھنڈے میں ٹھنڈا، پھر پانی اور رنگ برنگی شربت پی لیتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے کھانسیوں میں بخاروں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ہمیں کھانا آ جائے. ہم لوگ یہ نہیں کہ بس ہماری زندگی کا انداز یہ کہ حالانکہ اصول کیا ہے، خوردن برائے زیستن، کھاؤ زندہ رہنے کے لیے. ہمارا معاملہ الٹ ہے، زیستن برائے خوردن، زندہ ہیں کھانے کے لیے. کھاؤ پیو جان بناؤ. اب اتنی بھی جان مت بناؤ کہ تمہارا جنازہ اٹھانے والوں کے کندھے تھک جائے، اٹھا نہ سکے. کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے. بعضوں کو مرض ہوتا ہے بیچاروں کا، جان زیادہ بن جاتی ہے، اور کھا کر بھی بنی تب بھی وہ گناہگار نہیں ہے، اور دل آزاری ہوتی ہے دیکھنے مسکرانے سے ایسے موقع پر. میں تو جنرل سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں. اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو کھانے کی حرص کم کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ مقدس اوراق جو ہیں وہ جمع کر کے احتیاط کے ساتھ اس کو تھیلی میں بند کر کے، تھیلی میں چیرا لگا کر اندر وزن پتھر وغیرہ ڈال کر بیچ سمندر ہے، دور سمندر میں، کنارے پہ نہیں، ٹھنڈا کر دیا جائے. ہر جگہ سمندر یا ندی وغیرہ نہیں ہوتی. نہروں میں تو ویسے ہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں نکل کر رک جائے گا. سمندر میں امید ہے کہ یہ تہ میں بیٹھ جائے. اب یہ کہ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا تو گڑھا کھود کر جہاں ممکن ہو
गांव देहात में मुमकिन है ऐसा होता हो, कच्ची ज़मीनें होती है ना, किसी की ज़ाती ज़मीन ना हो जिसको नुकसान पहुँचे, तो गड्ढा खोद कर जिस तरह वो कब्र बनती है तो इस तरह वो गड्ढे में रख कर ऊपर कोई फट्टा वगैरह रख कर इसको दफन कर दिया जाए। है ये भी मुश्किल काम, सवाब मिलेगा। इसको यूं डाल देंगे इधर उधर तो बेद भी होती रहेगी। हमारे यहाँ तो मुक़द्दस औराक के एहतराम के लिए मजलिस बनी हुई है, तो बड़े शहरों में ये बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनमें भी डाल देने में हरज नहीं है। पूरी किताबें ना डाली जाएं। अगर बाज़ वक़्त किताब ऐसी होती है कि जो लोग पढ़ें तो नुकसान हो, जैसे कि अकीदे का इसमें कोई मसला होता है तो वगैरह, तो इस तरह की किताब के पेज जो है ना अलग अलग करके फाड़ के, यानी यूं ना फाड़ें कि भाई अल्लाह और रसूल के नाम भी साथ में वो हुए तो समझ गए होंगे, तो पूरे पूरे अलग अलग पेज कर लें। बेतरतीब कर देंगे तो कोई उस किताब को निकाल कर उससे गुमराह होने का चांस तकरीबन नहीं रहेगा। और पेज मुंतशिर करके इधर डाल दिए उधर डाल दिए, डब्बे में नीचे हाथ करके डाल दिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब। घरों में इस्लामी बहनें जो उमूमन बहुत सारी चीज़ें संभालती हैं, अगर कोई एक आध ऐसा शॉपिंग बैग या इस तरह की कोई चीज़ रख ली जाए कि बाद औक़ात रोटियां जैसे तंदूर की रोटियां वगैरह जिस अखबार में आती हैं तो बाद औक़ात वो अखबार में मुक़द्दस इबारतें वगैरह होती हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनका आपको अदब और एहतराम भी समझ में आता होगा। तो जहाँ घर में इतने सारा सामान और फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखते हैं, तो घर में इस तरह का कोई निज़ाम हो कि इस्लामी बहनें वो चीज़ फिर उस चीज़ में डाल दें जो आपने बना कर रखा है, और फिर जब घर के महरम या कोई जाएं तो फिर अमीर ने जैसा फरमाया है उसको फिर इस तरह आप डिस्पोज ऑफ कर दें और उसको इस तरह आप इसका अदब के साथ इसको इसके मकाम तक पहुंचा दें। तो इंशाल्लाह घर में आप अगर ये एहतिमाम करेंगी तो अल्लाह ने चाहा तो इसका भी सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बरसों से शापर रखते हैं, और कई यानी कि हमारे मेरे अंदर कई तरकीबें हैं। हम लोग कागज़ जमा करते हैं, यानी सादा कागज़ है ना, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे ये बिल्कुल सादा है ना, ब्लैंक बोलते हैं ना उसको, सादा कागज़। इसका भी अदब है। बाज़ बुजुर्गों से ये मनकूल है कि वो सादा कागज़ को भी बेवजू नहीं छूते थे, कि इसमें भी कुरान और हदीस लिखा जाता है ना। ये कागज़ है ही लिखने के लिए, इस कागज़ की ईजाद जो है ये लिखने के लिए। तो अल्लाह और रसूल का नाम इस पर लिखते हैं, शरई अहकामात लिखते हैं, तो इसका भी अदब है। ये जो पैकेट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के पैकेट आते हैं, इसमें भी लिखा होता है कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ मतलब इसको भी फेंकने का ज़हन नहीं है। हम ये पैकेट भी बड़ा शापर होता है उसमें डालते रहते हैं। अब मुश्किल ये भी पुरानी बात हो गई, जब बच्चों के टाफियाँ हैं इनके भी पन्नियाँ वो भी डाल देते हैं शापर में, फेंकना नहीं है कुछ। तो अब मुश्किल ये हो गई है कि जो ये ठंडा करने वाले, भले हमारे ईसाई भाइयों, इन ज़रा ये क्वालिटी इतने को इल्म नहीं होता है, ना इनको इतना शऊर होता है, ना ये मदनी उजाकर सुनते होते हैं आमतौर पर। ये भी पता चला था कि ये ऐसी चीज़ें चुन के फेंक देते हैं। तो मैंने एहतजाज तो किया था, पता नहीं सिस्टम बना कि नहीं बना, कि जो भी निकला, अब जैसे मदीना शरीफ की खजूर है तो उसका बीज भी फेंकना गवारा नहीं है, तो ये भी ठंडा करने में जैतून शरीफ, और कुरान करीम में इसको मुबारक दरख्त कहा गया। 12-18 सूरत नूर और आयत नंबर 35 मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, तर्जमा कंजुल ईमान, बरकत वाले पेड़ जैतून से। इसके तफसीर में लिखा है ये दरख्त निहायत कसीरुल बरकत है, क्योंकि इसका रोगन यानी ऑयल जिसको ज़ैत कहते हैं निहायत साफ व पाकीज़ा रोशनी देता है, सर में भी लगाया जाता है, सालन और नान खुरिश गोश्त मछली सालन वगैरह की जगह रोटी से भी खाया जाता है। दुनिया के और किसी तेल में यह वस्फ यानी खूबी नहीं।
اور درخت زیتون کے پتے نہیں گرتے اس کی جڑ کی، مسواک بھی بنتی ہے۔ زیتون کا بیج بھی پھینکنے کو دل نہیں کرتا، میں تو نہیں پھینکتا، جیب میں ڈال لیتا ہوں، تو کبھی ٹھنڈا کر دیا، کبھی کسی کو دے دیا وغیرہ۔ تو یہ اس کا بھی ادب میرا ذہن ہے، مگر یہ اس طرح کی چیزیں شاید پھینک دیتے ہیں چن کے، یہ کس نے ڈال دیا ہے؟ کیونکہ ڈسٹ بن تھوڑی کچرے ڈال دیے، کچرے نہیں ہیں، یہ تبرکات ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس طرح کی چیزوں میں نکلے نا، اس طرح کے باکس میں، تو جو بھی اوراق مقدسہ کی خدمات کرتے ہیں، اللہ کرے وہ سن رہے ہو نہیں، ورنہ آپ کو موقع ملے ان کو سمجھا دیں کہ ان ڈبوں میں ایک گھاس کا تنکا بھی نکلے نا، اور پھینکا نہیں کرے، ہو سکتا ہے مدینے کی گھاس ہو، یہ ڈالی ہو، بغداد شریف کی گھاس ہو، یار اس کا ہم ادب نہیں کر پائیں گے، چلو اس کو ٹھنڈی کروا دو، اور تم یار اٹھا کے بے دردی سے، یا ٹافیوں کا جو پنی ہے میں لکھا ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ ٹافی مدینے کی ہوتی ہے، بغداد شریف کی ہوتی ہے، اس لیے کوئی ڈال دے گا اس میں۔ تو یہ جو بھی اس میں نکلے نا، کنکری بھی نکلے نا، اس کو بھی پھینکو نہیں، ہو سکتا ہے کنکری مدینہ شریف کی ہو، اس لیے اس نے ٹھنڈا کرنے کے اس میں ڈالی ہو۔ تو یہ اللہ کا ذہن بن جائے نا سب کا، سب کو تربیت کی حاجت ہے، اللہ کرے کہ تربیت کا نظام میں سب بن جائے، سب ایک دوسرے کو ہم صحیح خطوط پر عین شریعت کے مطابق یہ سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ ہمارا یہ کہ ہم سیکھ بھی لیتے نا، تو ہمارا ذہن ہوتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یار کون کوئی مانتا تو ہی نہیں، کیا فائدہ؟ ارے مانے یا نہ مانے، سمجھانے کا فائدہ، ثواب تو ہے نا، نہیں بھی مانے گا تو منوانا ہمارا میٹر ہے بھی نہیں نا، ہمارا میٹر تو پہنچانا ہے، ہدایت دینا تو رب کا کام ہے، ہم تھوڑی ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ بھی سمجھائیں گے تو 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سمجھانے کا ذہن بن جائے، مانے یا نہ مانے، ہم سب کو سمجھاتے رہیں، مگر طریقے سے، جھاڑ کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں، جھڑک کے نہیں، الٹے سیدھے الفاظ بولے جاہل کے بچے سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں، محبت سے۔ دل آزاری کریں گے تو پھر جہنم کی حقداری ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مجلس اوراق مقدسہ الحمدللہ، اس کے تحت جو ہے وہ مختلف شہروں میں یہ باکسز بھی لگائے جاتے ہیں، جو ابھی ایک ذمہ دار نے کارکردگی دی ہے، اس کے بتانے پر 35 سے 45 ہزار یہ باکسز جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت ملک بھر میں لگائے گئے ہیں، اور الحمدللہ یہ توڑے اس کے بنائے جاتے ہیں، تھیلے وغیرہ بنا کر ان کو ٹھنڈا کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ میں تو بلا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ مجلس والے موجود ہیں، آپ نے ڈبے پیکٹ کا کہا ہے تو یہ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ، ایک تو ملے باپا، مزید ہم جمع کرتے ہیں۔ وہ ایسا پاورفل ہوگا اس کی سنی جاتی ہے بیچارے کی۔ یہ صاحب لوگ آتے رہے نا، بڑے بڑے ذمہ داران، تو انشاءاللہ اپنا کام آسان ہوتا رہے گا۔ بلاتے ہیں بابا انشاءاللہ۔ آپ مجھے خوشخبری دو کہ یہ ہمارے پیکٹ اور ڈبے یہ کیا کرتے ہیں، کھجور کے بیج اور جو اس میں جو بھی ڈالتے ہوں، میرا ہی نہیں، ادب مقصود ہے تو کوئی بھی کرے، سب کریں ادب۔ تو یہ ایسی چیزیں بھی ٹھنڈی کرتے ہیں کہ چھاٹی کرتے ہیں اس کی۔ آپ نے جس انداز سے بیان فرمایا نا، اس میں تو واقعی توجہ میری بھی ابھی گئی کہ واقعی اس پر شاید اس طرح سے نہیں سوچتے ہوں گے۔ تو یہ دیکھو نا، آپ مدنی مذاکرے میں تو بہت کچھ سمجھ پڑتی ہوگی الحمدللہ، جو بھی ہیں، اور سب آتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، کیا کریں یار۔ یہ پہلی بار تھوڑی میں نے بولا ہے، یہ ڈبوں پیکٹ کا تو آج زیادہ تفصیل سے شاید بولا میں نے، کبھی کبھی پہلے بھی عرض کیا ہے۔ تو اب میرے کو خوشخبری دو یار کہ مجلس مجھے پیغام دے، اب مجلس دے گی پیغام، اور جو بھی ان کے جو اجارے کے ہوں گے نا وہ چھانٹی کر کے نکالتے ہوں گے، اور اس کا کیا علاج؟ تو مجلس یہ پیغام دے کہ ہم میرے جتنے بھی اجیر ہیں ہم نے سب کو یہ سمجھا دیا ہے، ایسا پیغام چاہیے مجھے۔ ماشاءاللہ۔ باپا جان الحمدللہ عز و جل، کچھ دن پہلے ہماری مدینہ شریف حاضری ہوئی، ہم مدینے میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے گنبد خضرا کے سامنے، تو یہ ویڈیو میں جو بچی نظر آ رہی ہے، اس بچی نے ایک عجیب معاملہ کیا۔ اس بچی نے انگلی سے زمین پر جو خاک وغیرہ تھی وہ لی اور اپنی آنکھوں میں لگائی، اور ایک بار نہیں، ایسا اس نے
صحن حرم میں کئی مقامات پر بیٹھ کر کئی مرتبہ یہ عمل کیا، جبکہ بچی تقریباً 2.5 سال کی ہے اور اسے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ مدینے کی خاک میں شفا ہوتی ہے، یا کسی نے اس کو ایسا کچھ سمجھایا بھی نہیں ہے کہ مدینے جاؤ تو وہاں کا سرما لگانا، اور نہ ہی ایسا عمل ہم نے اس کے سامنے کیا، تو بچی کا ایسا کرنا کیسا؟ کیا اس عمل سے بچی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تاکہ ہماری دعوت اسلامی کی اصطلاحیں آپ کو آ جائیں۔ اگر یہ بھی مدنی منی نہیں ہے تو مدنی منی ہوگی کون سی؟ یہی بچی ہے تو پھر مدنی منی کس کو بولیں گے؟ ہمارے مدنی منی بولتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ آپ بھی آ جائیں، ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ، تو یہ کہ کسی نے نہیں سکھایا، یہ ایسا آپ لوگ ڈن کر دیتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے سوال کیا ملفوظات میں، وہ فلاں کو بے حد بخار ہے، اعلیٰ حضرت ناراضی کا جگہ کوستے تو خود ہی ہو تم لوگ، بے حد بخار۔ بے حد مانے کیا؟ جس کا کوئی حد ہی نہ ہو، جس کی انلمٹ ہوتا ہی نہیں تو زندہ کیسے بچے گا آدمی؟ یعنی یہ میں اب وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اب جس کو بھی بخار ہو نا، شدت سے بخار ہے، شدید بخار تو بولتے ہیں ہمارے یہاں، سخت طبیعت خراب ہے، حالت خراب ہے، پتہ چلا کہ وہ بخار تو 99 تھا، 99 سخت بخار، 100 تھا، 101 بھی ہو تو شدید بخار تو اس کو بھی نہیں بولتے۔ ہاں 104 5 ہو جائے نا، 3 ہو جائے تو یہ وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شدید بخار۔ تو اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں شفا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 مہینے کی عمر میں خلافت مل گئی تھی۔ ان کے پیر صاحب نے، جن اعلیٰ حضرت نے جب پیش کیا، اپنے پیر بھائی کا مرید کروایا، حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر کیا، تو بیعت کر کے خلافت بھی دے دی 6 مہینے کی۔ اور انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ اس کو خلافت دے دی، تو کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا جس نے خلافت دی اس کو، اور اس بچے کو بھی تو کچھ سمجھ پڑتی ہوگی نا۔ تو بعض بچے جو ہوتے ہیں نا غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں، آپ بولتے ہیں سمجھ نہیں پڑتی۔ میں 1.5 سال کا تھا، میرے والد صاحب حج پر گئے اور ہوائی جہاز پر ہم چھوڑنے کے لیے گئے تھے اپنے والد صاحب کو حج پر، مجھے یاد ہے ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ اس وقت بس کو، جس طرح ہم بس کو الوداع کہتے ہیں نا، ہم ہوائی جہاز کے قریب گئے تھے ابو کو چھوڑنے کے لیے، اور مجھے بخار تھا اور گلابی پنک کلر کی شال تھی، اس میں مجھے لپیٹا تھا، یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ 1.5 سال کا ہوں گا، بہت تو 2 سال کا ہوں گا، یار یہ تو 2.5 سال کی مدنی منی ہے۔ تو ایسا نہیں کہا کریں، ڈن نہیں کر دیا کریں۔ بعض ہوتے ہیں غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں، یا قدرتی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں، جس کو القاء بولتے ہیں کہ یوں کرو۔ بعض اوقات بچے واقعی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ تو یا تو یہ خود کر رہی ہوگی، یا اس کی امی نے سکھایا ہوگا، گھر والے دیوانے ہوں گے۔ یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا یہ انداز، سمجھے؟ عام طور پہ دعوت اسلامی والے یہ انداز کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ کائنات کا کوئی سرما خاک مدینہ کے مقابلہ کیا کرے گا، خاک مدینہ۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 مہینے کی عمر کے پیر صاحب فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کا ترجمہ کر دوں، اس شعر کا خلاصہ،
अजब नहीं, यानी कोई ताज्जुब की बात नहीं। लोह माने तख्ती, यहाँ मुराद लोहे महफूज, जिस पर दुनिया जब से बनी, जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, तब तक का लिखा हुआ इस पर, ये सारे अहवाल लिखे हुए। तो ये लोहे महफूज पढ़ लेना, ये भी औलिया किराम की अक़साम होती है, हर वली नहीं पढ़ सकता, अक़साम होती हैं कि वो पढ़ लेते हैं। तो आला हज़रत के शहजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अजब नहीं कि लिखा लोह का नजर आए, कि लोहे महफूज की बातें मुझे नजर आने शुरू हो जाए। कब? जबकि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक लगा, वहाँ की खाक अपनी आंखों में लगा लूँ, जो नक्शे पा का लगाऊं गुबार आंखों में। नक्शे पा यानी जहाँ सरकार के कदम लगे उस वो जगह नक्श पड़ता ना, कदम पड़ता है तो नक्श बनता है, वो खाक में अगर अपनी आंखों में लगा लूं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मैं लोहे महफूज में जो कुछ लिखा वो पढ़ लूं। है कोई सुरमा ऐसा? हो ही नहीं सकता। तो ये मदनी मुन्नी खुश नसीब है माशाअल्लाह। इसके अब्बू को, अब इसकी मदनी मुन्नी के इतने फजाइल बयान किए, इसके अब्बू को 12 माह के लिए मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाना चाहिए, खुशखबरी भेज देनी चाहिए। और ये बच्ची वाले को भी कुछ खुशखबरी देनी चाहिए कि वो, मैं दावत इस्लामी के मदनी मुज़ाकरों में अब पाबंदी से आऊँगा ताकि मैं दावत इस्लामी की इस्तिलाहें सीखता रहूँ। और ये डन वाली बातें नहीं कि इसको नहीं मालूम, और ये नहीं, मतलब बीच की बात करें कि इसको पता नहीं कैसे मालूम होगा, या हो सकता है कि इसको मालूम ना हो, ये क्यों कर, ये नहीं ऐसा, वो शायद बायद वाली बात हो। डन नहीं किया जाए, इसको पता नहीं है, इसको किसी ने सिखाया भी नहीं है। अब या तो यह आपकी मदनी मुन्नी है, मैं तो फिर भी मदनी मुन्नी कहूँगा, और पता है कि ना आपने सिखाया, ना इसकी अम्मी ने सिखाया, ना किसी और ने सिखाया, तो अलग बात है, तो कहा हो तो कोई हर्ज नहीं है। वरना अगर किसी और की मदनी मुन्नी है तो ये कि कन्फर्मेशन नहीं है आपके पास, तो हो सकता है किसी ने सिखाया हो। आमतौर पे बगैर सिखाए नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है इसको पता ना हो कि इससे मदीना शरीफ खाक का है या मैं अदब कर रही हूँ, ये ऐन मुमकिन है पता ना हो। बहुत मुमकिन है कि पता भी हो। बाज़ बच्चों को अपने मदनी माहौल के मदनी मुन्ने होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, वो अदब करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर दुआए कुनूत ना आती हो तो क्या करना चाहिए? हसनैन नवाब शाह याद करना चाहिए। अलबत्ता ये कि इसकी जगह अगर रब्बना आतिना वाली जो दुआ है ये पढ़ लें, ये नहीं आती अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें, आती हो तब भी अगर पढ़ लें रब्बि ग़फ़िरली पढ़ लें, या रब्बी, बा के नीचे ज़ेर है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 बार पढ़ लें, तब भी दुआए कुनूत की जगह चल जाएगा। मगर अफजल वही है कि दुआए कुनूत याद रखें। और या रब्बी भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा तो वाजिब तर्क होगा कि मुतलकन दुआए कुनूत वाजिब है वित्र में, तीसरी रकअत में जो पढ़ी जाती है। क्या इसाले सवाब की हुई चीज को घर लाने से नुहूसत आती? माज़अल्लाह, बरकत तो आ सकती है, नुहूसत क्यों आएगी? हाँ, ये कि अगर चुरा के ले आया तो अलग बात है। जहाँ खाना खिलाया जा रहा है इसाले सवाब के लिए, और मकान के अंदर तो किसी ने वो रोटी का टुकड़ा जेब में डाल लिया, और वहाँ का उर्फ ऐसा नहीं है, ना मालिक से इजाज़त ली मेज़बान से, तो ये जायज़ नहीं है। यहाँ फैज़ान मदीना से कई बार देखा रोटियाँ उठा ले जाते हैं, तो ये जायज़ थोड़ी है नहीं। ये रोटियाँ को हमने इसलिए चंदा थोड़ी किया कि आप घरों पे तबर्रुकन ले जाएं। तबर्रुकन में हर चीज़ थोड़ी ली जा सकती है, किसी की इजाज़त भी ना लें। मुझसे भी इजाज़त लेने का क्या फ़ायदा, मैं मालिक तो नहीं हूँ ना इन रोटियों का। अब बाज़ होगा दिया कि मैं किसी को रोटी उठा के दे दूँ तो ये समझते हैं ये तबर्रुक हो गया, ये घर पे ले जाते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। आप पहले मालूमात करेंगे। हाँ, मेरी ज़ाती रोटी दूँ और आप ले गए तो अंडरस्टूड की सूरत अगर है कि ले जाने में हरज नहीं है, या पूछ लिया कि बाज़ों का आदमी देता है कि खा लो, अब इसको तबर्रुक समझ कर जेब में रख लिया, तो ये भी सही नहीं है। कि जहाँ भी हम खाने जाए ना, तो वो खाना जितना हम खाएं उसके मालिक, बच गया
وہ میزبان کی ملک ہوتا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ فیضان مدینہ یہ تو میزبان بھی کوئی نہیں ہے، صحیح معنوں میں تو میزبان بھی نہیں ہے نا، یہ تو عطیات ہوتے ہیں، مدنی عطیات۔ ہم لنگر رضویہ لیتے ہیں، اس میں ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا ہوا کہ جو لے جائے اس کو اجازت دے دی جائے۔ ہم اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں نا کہ اعلان کریں گے تب بھی ایک اجازت دے گا دوسرا نہیں دے گا، کیونکہ عرف نہیں ہے اس پر کہ لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہوں۔ ہاں جہاں بچ گیا اب ضائع ہو جائے گا، ایسی صورت میں بانٹنا پڑے وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے، اس میں گھر لے جا سکتا ہے۔ یا جہاں لنگر بٹ رہا ہے، وہ ایصال ثواب کے لیے گوشت پاک کی نیاز بٹ رہی ہے، بعض اوقات کھچڑا بانٹتے ہیں محرم شریف میں، تو وہ اگر گھر پر لے گیا تو صحیح ہے، نوست نہیں ہے، برکت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا حالت روزہ میں دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مزمل رضا۔ دانت روزے کی حالت میں نکالنے سے ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن یہ پورا خطرہ ہے کہ حلق کے نیچے خون اتر جائے۔ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 986 986۔ روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔ دانت نکلوانا نہیں چاہیے روزے میں، کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور روزے میں آتی ہے کمزوری۔ تو یہ ڈینٹسٹ رات کو بھی خدمات دیتے ہوں گے اسلامی ممالک میں، شاید ہمارے ہاں تو دیتے ہوں گے رات کو، واللہ اعلم، تو رات کی ترکیب کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔